واقعی دشمندار کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے بیلاج کا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا آپ کو دھوکہ دے جائے گا۔ رائفل کا اب شوق ہے مجھے، جب دشمنی میں نے قدم رکھا ہے تو مجھے بھی تو کچھ سیکھنا چاہیے نا۔ فیصل آباد کی بندیشہ فیملی کی خاندانی دشمنی کو آگے لے کر چلنے والی واحد خاتون سدرا سعید بندیشہ کی زندگی کیسی ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ بندیشہ فیملی کی وڈائچ کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ کب اس کا آغاز ہوا اور کیسے ہوا؟ ان کے ساتھ تو میرے خیال میں 19 یا 70 کے دور میں ان سے دشمنی کا آغاز شروع ہو گیا تھا ہم لوگوں کا، تو آگے بس چلتی گئی انہیں کے ساتھ دشمنی۔ اب جو ریسنٹلی دشمنی ہے جو چودھری عبدالرحمان بندیشہ کو شہید کیا، وہ ہماری اپنی فیملی میں ہی دشمنی کا وہ سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی جو پہلے آپ کی وڈائچ فیملی کے ساتھ دشمنی تھی وہ کنٹینیو ہے یا وہ صلح ہوگی؟ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کنٹینیو ہے، کیونکہ اب یہ ہے کہ میری بھی پوری فیملی ختم ہو چکی ہے، ان سے بھی ان کی بھی جو فیملی ہے ان میں بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے سب کی، تو یہ ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کی مخالفت اتنی زیادہ نہیں رہے گی، بہرحال یہ ہے کہ دشمنی ابھی انہیں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے میرے والد کو مرڈر کیا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری وہ دشمنی ختم ہو جائے، وہ نہیں ختم ہو سکتی کبھی بھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ خاندان کے سارے مردوں کا ختم ہو جانا اور اس کے بعد ایز اے فیمیل آپ کا لیڈ کرنا کتنا مشکل فیصلہ تھا، کیسے سوچا آپ نے؟ یہ تو ہے کہ جب خاندان میں سب ختم ہوئے ہیں تب بڑا مشکل تھا فیصلہ لینا میرے لیے، کیونکہ تقریباً جب عبدالرحمان شہید ہوا ہے کم سے کم مجھے 8 سے 10 دن تو کچھ ہوش ہی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی تب محسوس ہوتا تھا ادھر سے بھی عبدالرحمان نے آ جانا ہے، کہیں سے نکل کے آ جائے گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد پھر میں نے سوچا، پھر کچھ چیزیں جو مینیج کرنی تھی، کیونکہ میں نے میری والدہ تب حیات تھیں، تو پھر وہ سارا سلسلہ بھی دیکھنا تھا، کاروبار ڈاؤن جا رہا تھا، ہر چیز ختم، کیونکہ اب کسی کو تو ہمت کرنی تھی، تو پھر یہ فیصلہ میں نے لیا کہ انشاءاللہ میں آگے سیاست میں بھی آؤں گی اور آگے اپنی جو دشمنی ہے وہ میں لے کے چلوں گی۔ الیکشن کی اگر بات کریں تو اس دفعہ آپ نے پیپلز پارٹی کی جانب سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، اس حوالے سے بتائیے کیا عوام کا فیڈ بیک رہا اور آپ کے کیسے تاثرات ہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، عوام نے میرا ساتھ تو بڑا دیا ہے، پر وہ آپ کو پتہ ہے ایک پی ٹی آئی کا تھا ریلا کافی تھا، اور جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ان کا بھی بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں دیے انشاءاللہ نیکسٹ اتنی محنت کروں گی کہ وہ سوچیں گے کہ ہمیں سدرا سعید بندیشہ کو ہی ووٹ دینا ہے۔ اچھا سدرا صاحبہ، آپ کے اوپر بھی کافی حملے ہوتے رہے ہیں، کتنی دفعہ موت کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے؟ میرے پہ 3 حملے ہوئے ہیں اور بڑے قریب سے دیکھا ہے، کیونکہ میرے گھر پہ فائرنگ کی ہوئی ہے اور میرے ڈیرے پہ سیدھے برسٹ مارے گئے ہیں، تب دیکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ تب وہ ایک بندے کو ہوتی ہے نا کہ جب گھر میں کوئی زندہ ہی نہیں اب رہا، بھائی چلا گیا، والد چلے گئے، اب کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ زندگی کی بھی کوئی فکر ہی نہیں تھی تب وہ ایک جنون سوار تھا کہ انشاءاللہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کروں گی، اور ایسا کروں گی کہ اور جن کے بہنوں کے بھائی چلے جاتے ہیں اس طرح، ان کے لیے ایک حوصلہ بنوں گی کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا، میں کہہ رہی ہوں اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی اپنی بھی کافی ویڈیوز رائفلز کے ساتھ آتی ہیں، تو آپ کو خود بھی شوق ہے اس چیز کا؟ پہلے نہیں تھا، پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا، پہلے تو دل کرتا تھا کہ بھائی کی بھی دشمنی ختم ہو جائے، پہلے ڈر لگتا تھا، تو جب سے بھائی گیا تب سے ایسا ہی لگا کہ ڈر بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ایک ڈر اسی کے لیے لگتا تھا کہ اس کو نہ کبھی کچھ ہو، تو رائفل کا اب شوق ہے مجھے، اور یہ ہے کہ اب جب دشمنی میں نے قدم رکھا ہے تو مجھے بھی تو کچھ سیکھنا چاہیے نا۔ بندے کو اعتماد صرف اپنے آپ پہ ہوتا ہے، دشمنی دار کو، اس کو کسی اور دوسرے پہ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے بیلاج کا، لاہور میں مرڈر ہوا ہے اس کا، اور دیکھ لیں اس کے کتنا قریب اس کا دوست تھا احسن شاہ، اور بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا آپ کو دھوکہ دے جائے گا۔ میں تو خود ایک اس کو یہ مثال بنا لی ہے کہ واقعی دشمندار کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اچھا ویسے آپ یہ امیر بلاج والے کیس کو کیسے دیکھتی ہیں، کیا اس سے آپ اخذ کرتی ہیں؟ یہ دیکھیں نا کہ وہ تو بیچارہ دشمنیاں ختم کرنا چاہ رہا تھا، پر آپ دیکھ لیں کہ سب کے دل کرتا ہے کہ دشمنیاں ختم کریں، ایک اچھی زندگی گزاریں، پر یہ دشمنیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، آپ چھوڑنا بھی چاہیں تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بندہ اپنی حفاظت کر لے۔ حفاظت تو بیچارے نے کی تھی، پر یہ کہ ایک بیچ میں پولیس کا جو معاملہ ہے نا کہ مطلب ایک دشمندار نے اگر کہیں جگہ جانا ہے تو جی ریفل نہ باہر نکالے، تو پھر کیا کرے وہ، ریفل نہ باہر نکالے، پولیس سیکورٹی نہیں دیتی،
تو پھر خود تو ریفل نکالنی ہے، پھر وہ پولیس بھاگی بھاگی آ کے پکڑنے بیٹھ جاتی ہے. اب کسی کی جان چلی گئی ہے تو اب ان کو کیا، پولیس کو تو کوئی نہیں ہے نا. اب میرے بھائی کی دفعہ بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا، میرا بھائی باہر نکلتا تھا، پولیس آ کے گنز پکڑ لیتی تھی. تو اب میرا بھائی چلا گیا، کسی کا کیا گیا، کسی کا کچھ نہیں گیا. یہاں تو پھر دشمنداروں کو سیکیورٹی دے دیں، یہاں اجازت دیں کہ وہ گنز باہر نکال کے اپنی کم سے کم سیکیورٹی رکھیں. وہ کون سا کسی اور کے لیے گنز رکھتے ہیں یا کسی اور کو نقصان دیتے ہیں اس چیز کا. وہ تو صرف اپنی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں اور گنز لے کے نکلتے ہیں، دوسروں کو تو اس کو کوئی پرابلم نہیں کرتے. وہ تو آپ کے اپنے کتنے سیکورٹی اہلکار ہیں، اور پلس یہ بتائیے گا اس میں کتنی صداقت ہے کہ فیمیل سیکورٹی اہلکار بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں؟ نہیں، فیمیل نہیں ہوتی میرے ساتھ. میرے وہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تب وہ میرے ساتھ ایک گئی تھی، تو تب بھی اردو پوائنٹ نے سب سے پہلے میرا انٹرویو کیا تھا، فاروق بڑائے صاحب نے، اور کافی وائرل بھی ہوا تھا. اور میرے ساتھ ہوتے ہیں 8-10 جب میں نے باہر نکلنا ہو تو پھر 8-10 کم سے کم ہوتے ہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم لوگ حفاظت ہی کر سکتے ہیں اپنی، اور احتیاط ہی کر سکتے ہیں، باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے.